بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، کہاوت ہے کہ لائف از ناٹ اے بیڈ آف روزز، اور حقیقت میں ہے بھی ایسا ہی۔ زندگی میں آپ سیٹ بیکس، ناکامیوں اور حادثات سے جدوجہد کرتے رہتے ہیں، اینڈ لائف از ٹو گیٹ اوور اینڈ گیٹ آن۔ جب کبھی کوئی ناکامی، حادثہ، غم، نقصان ہمارے حوصلے کو چیلنج کرے تو ایسے وقت میں ہمیں کسی کی دلجوئی اور کسی ہمت بندھانے والے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل میں ہمت ہمیں خود ہی کرنا پڑتا ہے۔ تھامس ایڈیسن، جو بلب کی ایجاد کے لیے مشہور ہے، اس کا کہنا ہے Our greatest weakness lies in giving up. The most creative way to succeed is always to try just one more time. قرآن پاک سے بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کئی جگہ اپنی رحمت کے ذریعے حوصلہ دیتے ہیں۔ آیات ہیں جیسا لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ مع الصابرین، فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک تنگی کے بعد آسانی ہے۔ پھر آپ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کے بعد غار ثور میں تھے اور دشمن سر پر آن پہنچے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حفاظت کے پیش نظر گھبرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ تو دوستو، زندگی میں فیلیئرز آئیں گے، دکھ، غم، حادثہ، یہ سب زندگی کا حصہ ہیں، لیکن انسان کا اصل جوہر یہ ہے کہ ایسے وقت میں اس کا ریئیکشن کیسا ہے۔ کامیاب زندگی کے لیے مقصد کا تعین اور مقصد کو حاصل کرنے کے لیے موٹیویشن از حد ضروری ہے۔ انسانی زندگی میں موٹیویشن کی اسی اہمیت کی وجہ سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں موٹیویشنل سپیکرز کی بے حد ڈیمانڈ ہے۔ کاروباری ادارے، سرکاری آرگنائزیشنز، حکمران، سیاستدان، بڑی بڑی کارپوریشنز اپنی استعداد کار اور اپنے لوگوں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے موٹیویشنل سپیکرز کی خدمات حاصل کرتے ہیں اور انہیں لاکھوں ڈالر مہیا کرتے ہیں، انہیں پے کرتے ہیں ان کی سروسز کے لیے۔ دوستو، یہ بات یاد رکھیے کہ حقیقی موٹیویشن صرف سنی سنائی باتوں کو سنانے یا بیان کرنے یا کوٹس کو آگے سننے اور سنانے کا نام نہیں ہے۔ اصل میں یہ لوگوں کی ریئل لائف ٹائم سٹوریز ہیں جو آپ میں حقیقی موٹیویشن پیدا کرتی ہیں۔ میں نے دنیا کے بڑے بڑے موٹیویشنل سپیکرز کو دیکھا، سنا، پڑھا، تو معلوم ہوا کہ ہر ایک کے پیچھے اپنا مقصد حاصل کرنے کی ایک بڑی ہی جاندار پرسنل سٹوری موجود ہے، جو سب کے سب پڑھنے اور سننے کے لائق ہیں۔ ان لوگوں میں نک ووجیسک، لیس براؤن، ٹونی رابنس، باب پراکٹر، برائن ٹریسی، جم رون، زگ زیگلر اور بہت سے دوسرے نام شامل ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان میں سے اپنے چند پسندیدہ لوگوں کی شارٹ سٹوریز آپ سے شیئر کروں، حالانکہ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے
بہت سے لوگ ان کے بارے میں پہلے ہی جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی ایسی کہانیاں بار بار سننا اچھا لگتا ہے۔ تو سب سے پہلے نک ووجیسک کی بات کرتے ہیں۔ نک 1982 میں آسٹریلیا میں پیدا ہوئے۔ یہ پیدائشی طور پر اپنے بازوؤں اور ٹانگوں سے معذور تھے۔ یہ ایک ایسی ریئر بیماری ہے کہ جس میں پیدا ہونے والے بچے کے بازو اور ٹانگیں نہیں ہوتے، ان کے دھڑ کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے پاؤں ہی لگے ہوئے تھے۔ تو جیسے وقت گزرتا گیا اور یہ بڑے ہوئے اور اسکول گوئنگ ایج کو پہنچے، تو آسٹریلیا کی جس ریاست میں ان کے والدین رہتے تھے، اس ریاست کے قانون کے مطابق یہ اسکول نہیں جا سکتے تھے۔ کچھ وقت گزر گیا، پھر ریاست کے قوانین میں تبدیلی ہوئی، تو انہیں اسکول میں داخل ہونے کا موقع مل گیا۔ ان کے پیرنٹس نے جب ان کو اسکول میں داخل کروایا تو یہ اپنے اسکول کے واحد ڈس ایبلڈ چائلڈ تھے۔ ان حالات میں جب نک اسکول گئے تو ان کو اپنی ڈس ایبلٹی کی وجہ سے بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑا، انہیں بڑی ہیوملیشن کا سامنا کرنا پڑا۔ بچے انہیں فزیکلی تنگ کرتے اور اپنی ڈس ایبلٹی کی وجہ سے یہ ان کو رسپونڈ نہ کر سکتے یا جواب بھی نہ دے سکتے۔ ایسے حالات میں قدرتی امر ہے کہ نک انتہائی ڈپریشن کی حالت میں چلے گئے، حتیٰ کہ 8 سے 10 سال کی عمر کے درمیان یہ اتنے ڈپریس تھے کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش بھی کی۔ اسی دوران ان کی زندگی میں ایک واقعہ ہوا، ان کی زندگی کا جو ٹرننگ پوائنٹ ہوا کہ ان کی والدہ نے ان کو ایک اخبار کا آرٹیکل لا کر دیا۔ وہ آرٹیکل ایک ڈس ایبل پرسن کے متعلق تھا کہ جو اپنی ڈس ایبلٹی کے باوجود زندگی گزار رہا تھا۔ نک اس کہانی سے بہت متاثر ہوئے۔ ان کے اندر ایک نئی امنگ پیدا ہوئی زندہ رہنے کی اور زندگی گزارنے کی اور جد و جہد کی۔ انہوں نے اپنے جو پاؤں تھے ان سے لکھنے کی پریکٹس کرنا شروع کی۔ انہوں نے اپنے پاؤں سے لکھنا شروع کیا، پھر انہوں نے اپنے پاؤں سے کمپیوٹر چلانا سیکھا، حتیٰ کہ بڑھتے بڑھتے انہوں نے اپنی شیو، اپنی کنگھی اور اپنے چھوٹے موٹے کام کرنے خود سیکھ لیے۔ ان میں زندگی کی ایک نئی امنگ پیدا ہو گئی۔ اب نک کی زندگی بدل چکی تھی۔ سیکنڈری اسکول میں نک نے ایک ایسی تنظیم کے ساتھ اپنی وابستگی اختیار کی جو کہ فنڈ ریزنگ کا کام کرتی تھی، فلاح و بہبود کے کاموں کے لیے۔ نک کا اس میں رول یہ ہوتا تھا کہ یہ وہاں پر فنڈ ریزنگ کے لیے لوگوں سے مخاطب ہوتے اور ان سے بات کرتے۔ اس طرح سے نک کو لوگوں سے باتیں کرنے کا موقع ملا اور پبلک سپیکنگ کی عادت ان میں ڈیولپ ہوئی۔ لوگ نک سے بہت متاثر ہوتے کیونکہ یہ ایک ایسا لڑکا جو اپنی ڈس ایبلٹی کے باوجود اس طرح کے کاموں میں حصہ لے رہا ہے، تو وہ نک کو بڑے غور سے سنتے، حتیٰ کہ نک کی آڈینس کی تعداد 300 لوگوں تک پہنچ گئی۔ لوگ جب ان کو سنتے، کیونکہ نک ایک ان کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل تھے، لوگ ان کو سنتے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور وہ لوگ ان سے ریکویسٹ کرتے کہ نک ہم آپ کے گلے ملنا چاہتے ہیں۔ نک کا حوصلہ دن بدن بڑھتا گیا، ان کی انکریجمنٹ ہوتی گئی، حتیٰ کہ نک نے فیصلہ کیا کہ وہ اب یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے۔ نک نے یونیورسٹی میں داخلہ لیا بیچلرز کے لیے، اور اپنی اس تعلیم کے دوران انہیں 44 ممالک میں جانے کا موقع ملا اور تقریباً انہوں نے 2000 پریزنٹیشنز اس دوران دیں۔ تو نک نے ریئلائز کر لیا تھا کہ وہ اکیلے ہی نہیں، اس دنیا میں بہت سے لوگ ڈس ایبلٹیز کے باوجود اپنی زندگی گزار رہے ہیں اور بڑے بھرپور طریقے سے گزار رہے ہیں۔
تو نک نے آگے بڑھنے کی ٹھانی اور پھر آگے ہی بڑھتے گئے، حتیٰ کہ گریجویشن انہوں نے مکمل کر کے پھر انہوں نے اپنی پروفیشنل سپیکنگ کے لیے پروفیشنل کوچ ہائر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ایک کمپنی بنائی، آلٹیچیوڈ از ایٹیچیوڈ۔ پھر نک نے ایک NGO بنائی، لائف وداؤٹ لمبس۔ نک کا ایک بڑا بہترین کوٹ ہے کہ ایوری ون ارائیوز ان دس ورلڈ وتھ پرپس، گاڈ ڈز ناٹ میک مسٹیکس۔ نک اس وقت دنیا کے ہائیسٹ پیڈ موٹیویشنل اسپیکرز میں سے ایک ہیں۔ خواتین و حضرات، اسی طرح سے انہی لوگوں میں ایک نام ہمیں لیس براؤن کا ملتا ہے۔ لیس براؤن اور ان کے ٹوین بردر 1945 میں ایک ابینڈنڈ بلڈنگ کے فرش پر پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ان کی پیدائش کے بعد ان کو چھوڑ کر چلی گئیں۔ انہیں ایک لیڈی میمی براؤن نے گود میں لیا۔ لیس براؤن کے بچپن کے حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کا بچپن غربت اور تنگ دستی میں گزرا۔ اسکول میں گئے تو وہی مشکلات سامنا کرنا پڑیں، بلیک تھے، ریسزم، اور پھر اتنا شائع اور اتنا وہ پڑھائی میں پیچھے کہ انہیں 5ویں گریڈ سے 4تھے گریڈ میں کر دیا گیا۔ ان کو اسکول میں ایڈوکیبل مینٹلی ریٹارڈڈ قرار دے دیا گیا، یعنی کہ یہ نارمل بچوں کے مقابلے میں ایک نارمل بچہ نہیں ہے جو تعلیم اپنی حاصل کر سکے۔ لیس براؤن بتاتے ہیں کہ ان کی زندگی ایک ہائی اسکول ٹیچر نے بدلی۔ وہ ایک دن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اس ٹیچر کی کلاس میں گئے اور ٹیچر نے انہیں کہا کہ لیس، جو میں سبجیکٹ پڑھانے لگا ہوں اس کے متعلق آپ اس بلیک بورڈ پر جا کر لکھیں۔ تو لیس، جیسے کہ ان کی ہسٹری ہم نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ ٹیچر میں یہ نہیں کر سکتا، آئی کانٹ ڈو دیٹ۔ تو ٹیچر نے کہا کیوں؟ پیچھے سے بچے بھی ہنسنے لگے، جیسے مذاق اڑاتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ تو ٹیچر نے ان سے پوچھا کہ نہیں لیس، آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹیچر، آئی ایم ایڈوکیبل مینٹلی ریٹارڈڈ۔ تو وہ بتاتے ہیں وہ ٹیچر اپنی سیٹ سے اٹھے، ان کے پاس آئے، ان کے سامنے کھڑے ہوئے، اور ٹیچر نے ان سے کہا، لیس، ڈونٹ ایور سے دیٹ اگین۔ سم ونز opinion آف یو ڈز ناٹ ہیو ٹو بیکم یور ریالٹی۔ لیس کہتے ہیں کہ یہ جملے میرے ذہن اور میرے دماغ اور میری روح میں اتر گئے۔ لیس براؤن کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ if you want to do anything in life you got to be hungry۔ تو لیس بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر لیا، اپنا ایک گول رکھ لیا، اور انہوں نے پھر ساری زندگی اس گول کو حاصل کرنے میں اور اس کو اچیو کرنے میں صرف کی، اور زندگی میں انہوں نے بہت بڑی بڑی کامیابیاں حاصل کیں۔ ایک اپنی اسٹرگل کے واقعات کے دوران ایک بڑا واقعہ وہ بتاتے ہیں کہ انہیں شوق تھا ایز اے DJ کام کرنے کا۔ تو کہتے ہیں میں اپنے مینٹور کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ میں DJ بننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا مجھے جواب یہ ملا کہ تم اس کی تیاری کرو جیسے وہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے تو جاب نہیں ملی، نہ میں وہاں پہ آفس میں ہوں، میں تو ایک خواہش ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے جو بننا چاہتے ہو اس کی تیاری کرو، اس سے پیشتر کہ تمہیں اپرچونٹی ملے اور تم پرفارم نہ کر سکو، تم اپنے آپ کو متوقع آنے والی اپرچونٹی کے لیے تیار کرو۔ تو وہ کہتے ہیں اس طرح میں نے اپنے آپ کو DJ کے طور پر پریکٹس کرنا شروع کر دی گھر میں ہی۔ اور پھر ایک دن وہ ایک کمپنی کے دفتر میں چلے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں جناب اس طرح سے DJ کی نوکری کرنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے انہوں نے سوال کیا جی آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کوئی اس کے ریلیٹیو، کوئی آپ نے کچھ پڑھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ ان کو جواب مل گیا کہ جناب آپ فارغ ہیں، جائیں۔ آپ واپس آ گئے
اپنے مینٹور سے ملا. انہوں نے کہا کہ ٹرائی اگین دوبارہ ٹرائی کرو. بہت سے لوگوں کو پہلی دفعہ میں ہاں کہنے کی عادت نہیں ہوتی. اسی طرح ریجیکٹ دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، آخر وہ شخص اکتا کے انہیں کہتا ہے کہ جاؤ میرے لیے کپ کافی لے کے آؤ. تو لیس کہتے ہیں میں نے کہا یس سر، اور انہوں نے وہاں پہ ایز اے ٹی بوائے کام شروع کیا. اور پھر اپنی اسی کنوکشن کے ساتھ کرتے 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 ایک دن یہ آیا کہ وہ اس جگہ کے اسٹیشن مینیجر بن گئے. ایک لیس براؤن کی طویل کامیابیوں کی داستان ہے جو کہ آپ پڑھیں سنیں تو پڑھنے اور سننے کے لائق. خواتین و حضرات، آج یہ لوگ ملینز آف ڈالرز کے ایسٹس کے مالک ہیں، اور بڑی بات یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اپنے عزم و حوصلہ سے اپنے لیے ایک بہترین زندگی حاصل کی، بلکہ اپنی دولت کا بیشتر حصہ یہ لوگ دوسروں کی فلاح و بہبود اور ان کو سٹرگل اور سکسیس کے معنی سکھانے میں صرف کرتے ہیں. ایک اور بات جو میں آپ سے ضرور شیئر کرتا ہوں، اور مجھے یہ شیئر کرنے میں بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہمارے پاکستان میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جن کی اپنی سٹرگل سٹوریز کسی سے بھی کم نہیں. ان لوگوں میں قیصر عباس، قاسم علی شاہ، محسن نواز، پروفیسر جاوید اور بہت سے دیگر لوگ شامل ہیں. ان سب کی کہانیاں بھی مثالی ہیں، لیکن میں قیصر عباس کی مختصر سی لائف سٹوری آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے سنی بھی ہوگی، اور جس نے نہیں سنی وہ بار بار سنیں. قیصر عباس بتاتے ہیں کہ جس گھرانے میں وہ پیدا ہوئے وہ گھرانہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے زندگی بسر کر رہا تھا. والد مزدور تھے. والد اور والدہ دونوں سکول نہیں گئے تھے کبھی. وہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والے 8ویں بچے تھے. جب وہ 6 سال کے تھے تو ان کی والدہ کی وفات ہو گئی، اور ان کی والدہ کی وفات کسی ایسی بیماری سے نہیں ہوئی تھی کہ جس کا علاج نہ ہو. ان کی والدہ کی وفات صرف پیسے نہ ہونے اور بر وقت ہسپتال نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوئی. بر وقت ہسپتال کیوں نہیں پہنچ سکے وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ گدھا گاڑی کی میکسیمم سپیڈ کتنی ہوتی ہے. یعنی کہ سوچئے کہ ان کی والدہ گدھا گاڑی پر ان کو لے جایا گیا ہاسپٹل، اور وہ وقت پر نہ پہنچ سکیں اور ان کی وفات ہو گئی. وہ بتاتے ہیں کہ پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے. جن گھروں میں وہ کرائے پر رہتے تھے وہ 200 روپے سے زیادہ کے گھر پر کے کرائے والے گھر کے اوپر رہ نہیں سکتے تھے، اور وہ بھی کرایہ ادا نہیں ہوتا تھا. تو نتیجتاً جو گھر کا مالک ہوتا وہ ان کے گھر کی کوئی نہ کوئی چیز رکھ کر ان کو فارغ کر دیتا، اور یہ پھر کسی نئے گھر کی تلاش میں نکل پڑتے. ایسے حالات میں انسان کی شخصیت کس طرح کی بنتی ہے وہ آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں. اس بچے کے سیلف کانفیڈنس کا کیا لیول ہوگا آپ اچھی طرح اندازہ کر سکتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان کے خواب بہت اونچے تھے. وہ ہمیشہ خود کو اور اپنے خاندان کو اس ویشیس سرکل سے نکالنے کے لیے سوچتے رہتے. اسکول میں جب پڑھنے کا وقت آتا تو داخلے سے پہلے داخلے کی فیس کی معافی کی درخواست جمع کراتے کہ فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے. پڑھائی کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی چھوٹی نوکریاں کرنا پڑیں. ہر کوئی استحصال کرتا. سیلف کانفیڈنس وہ بتاتے ہیں کہ ان کا اتنا لو تھا کہ ایک دفعہ بس کنڈکٹر کی جاب کے لیے گئے تو انہیں اس وجہ سے ریجیکٹ کر دیا گیا
کہ وہ صحیح طرح سے آواز نہیں لگا سکتے۔ وال چاکنگ، مزدوری، فیکٹریوں میں کام، چکن فیڈ کی فیکٹری کے انتہائی بدبودار ماحول میں مزدوری، یہ انہوں نے سب کچھ کیا۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس کچھ خواب تھے، ان کا مقصد بہت اونچا تھا۔ انہوں نے انٹر اور بی اے میں گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جب گولڈ میڈل حاصل کیا تو ان کی اپنی اور ان کے خاندان کی توقعات بہت بڑھ گئیں کہ جناب اب تو بہت بہترین نوکری ملے گی اور سب کے دن پھر جائیں گے۔ لیکن ایک جگہ، دوسری جگہ، تیسری جگہ، ہر جگہ سے انکار، کہیں نوکری نہ ملی۔ آخر ان شارٹ بتاتے ہیں کہ میں جنگ کے دفتر گیا، ان کو بتایا کہ جناب یہ میری کوالیفیکیشن ہے۔ انہوں نے ان کو کمپیوٹر کے آگے بٹھایا کہ جناب اس پر کچھ کر کے دکھائیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ کمپیوٹر دیکھا تھا، میں کام کیا کرتا؟ ریجیکشن۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں رو پڑا۔ میں نے کہا میں بڑی آرزوئیں لے کے آیا ہوں، میرے پیچھے بڑے لوگوں کے خواب ہیں، میں واپس نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک نوکری ہے ہمارے پاس۔ انہوں نے کہا کون سی؟ میں نے کہا ہماری کینٹین میں ٹی بوائے کی۔ انہوں نے کہا میں کروں گا۔ آپ ذرا حالات و واقعات دیکھیے، اس شخص کا ذرا مینٹل اس کا حالات دیکھیے کہ وہ کس سٹیج پر ہوگا کہ گولڈ میڈل دے کے اس کو کینٹین پہ ٹی بوائے کی نوکری آفر ہوئی ہے اور وہ تیار ہو گیا کرنے کے لیے۔ وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے پی سی اور آواری میں ویٹرز کے لیے بھی جاب کے لیے اپلائی کیا، وہاں سے بھی ریجیکشن ہوئی۔ سی ایس ایس پی سی ایس کے لیے امتحانات دیے، کامیاب نہ ہو سکے۔ اتنی ساری ناکامیوں کے درمیان جب وہ اپنے ٹرننگ پوائنٹ کا بتاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ اپنے دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی بارے میں ذکر ہوا تو کہتے ہیں میں نے کہا ہر جگہ سفارش ہے، رشوت ہے، اپروچ ہے۔ تو انہوں نے ان کے دوست نے کہا کہ یار فرض کرو کہ سی ایس ایس میں 100 سیٹیں ہیں، 99 پہ اپروچ چلتی ہوگی، سفارش چلتی ہوگی، ایک سیٹ تو ایسی ہوگی جو میرٹ پر ہوگی۔ تو انہوں نے کہا سوچ کے کہتے ہیں میں نے جواب دیا کہ ہاں یار ایک سیٹ تو ایسی ہوگی۔ تو ان کے دوست نے کہا کہ وہ سیٹ تمہاری ہے۔ وہ کہتے ہیں کیسر عباس کہ یہ چیز ایسی میرے دماغ میں فٹ ہوئی کہ میں نے تیاری کی، ایگزام میں دوبارہ اپیئر ہوا اور اس دفعہ میں نے ٹاپ کیا۔ پھر ان کو جاب ملی، 17ویں گریڈ کی جاب آفر ہوئی، نوکری ملی، 3 ماہ بعد نوکری چھوڑ دی۔ اب ذہن کی اور دل کی دنیا اور دماغ کی دنیا بدل چکی تھی۔ اب ان کے ذہن پر اور دماغ پر دھن سوار تھی اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی۔ جب نوکری چھوڑی سی ایس ایس کی، سب نے بہت برا بھلا کہا، اپنوں نے بھی، دوستوں نے بھی۔ دوبارہ بے روزگار ہوئے، پھر ایک سٹرگل سٹارٹ کی۔ مقصد، خواب اونچا تھا، ہمت نہیں ہاری، لگے رہے اپنی دھن میں۔ اور پھر آج جب ہم کیسر عباس کا نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں پاکستان کے ہائیسٹ پیڈ موٹیویشنل اسپیکر کا نام آتا ہے۔ لوگ لاکھوں روپیہ دے کر ان کا سیمینار اور ان کے لیکچرز بک کرتے ہیں۔ آج کیسر عباس کی اپنی کمپنی پاسبلٹیز کے نام سے موجود ہے۔ یہ لوگوں کی فلاح و بہبود اور خاص طور پر تعلیم کے میدان میں بہت کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے قاسم علی شاہ صاحب کی کہانی ہے، وہ بھی ایک آرڈنری بیک گراؤنڈ سے آئے۔ تمام میڈیا پر آپ کو قاسم علی شاہ صاحب کی باتیں، ان کے لیکچرز اور ان کی ٹیچنگز کے متعلق میٹیریل ملے گا۔ اسی طرح سے محسن نواز صاحب ہیں۔ محسن نواز صاحب ویلنگ ویز کے پی آر اور مارکیٹنگ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں۔
ان کی چھوٹی سی سٹوری، 3 سال کی عمر میں پولیو کی وجہ سے ان کی ٹانگیں ضائع ہو گئیں، 13 سال کے تھے تو ان کی بینائی چلی گئی۔ خود بتاتے ہیں کہ محلے کی عورتیں ان کے گھر آتیں تو ان کی والدہ کو کہتیں کہ آپ دعا کریں کہ اللہ اس بچے کو دے دے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی کانوں سے سنا اور میں نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہے، اور پھر میں نے جینے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ محسن نواز صاحب سے ملیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ایک عام آدمی کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ انرجیٹک اور پازیٹیو شخصیت کے مالک ہیں، اور الحمدللہ مجھے ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہے۔ محترم دوستو، اس گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ زندگی میں عزم و ہمت، حوصلہ اور مقصد کی طرف مسلسل پیش قدمی، یعنی کہ کنٹینیوس اسٹرگل کامیابی کے لیے کس قدر اہم ہے، اور دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کی کامیابی کا یہی ایک فارمولہ ہے۔ اب میں آپ پر ایک انکشاف کرتا ہوں۔ ہم نے جن لوگوں کی باتیں کیں اور سنی، جنہوں نے زندگی کے بڑے بڑے مقاصد حاصل کیے اور دنیا میں نام پیدا کیا، بہت سے ایسے ہی لوگ میرے اور آپ کے دائیں اور بائیں موجود ہیں، جنہوں نے اسی طرح سے اپنے اپنے حالات و واقعات اور ماحول کے اندر رہتے ہوئے اسٹرگل کی، اور اپنے خود کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے بہتر زندگی حاصل کی۔ یہ لوگ بھی ان ہیرو سے کسی طرح سے کم نہیں۔ میں آپ محترم خواتین و حضرات میں سے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی زندگی خود بنائی اور اپنی زندگی کے بڑے مقاصد حاصل کیے، اور جنہوں نے میری زندگی کے کمزور لمحات میں مجھ میں عزم و ہمت اور حوصلہ پیدا کیا۔ میں ان کا ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ اس کے علاوہ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے، ہر کسی کو اپنے خاندان اور ملنے جلنے والوں میں کوئی نہ کوئی بڑا بھائی، والد، چچا، تایا، بڑی ہمشیرہ، والدہ، کوئی قریبی رشتہ دار ایسا ضرور ملے گا جس نے زندگی کی تمام مشکلات کے باوجود اپنا حوصلہ، عزم اور اللہ پر یقین قائم رکھا، اور اس کی وجہ سے نہ صرف خود بلکہ اپنے خاندان والوں کے لیے بھی بہت بہتر زندگی حاصل کی، اور وہ اور ان کے خاندان والے آج پہلے سے بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا آپ پر فرض ہے۔ اپنے بچوں کو ان کے بارے میں بتانا آپ پر فرض ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ اپنی زندگی کے کسی کمزور وقت سے گزر رہے ہوں تو ان لوگوں کے پاس جائیں، ان کی باتیں سنیں، ان کی باتیں پڑھیں، ان کی زیارت کریں، آپ کو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائیں گے۔ موٹیویشن صرف باتوں اور تقریروں کا نام نہیں ہے، یہ صرف کہنے اور سننے کا نام نہیں ہے، یہ عمل کا نام ہے، اور اس میں پہلا قدم آپ نے خود اٹھانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔